وہ ماسٹر ہے وہ میں نے NCA لاہور سے ملی. اچھا ماسٹر آپ نے NCA لاہور سے کیا. آج تک آپ نے کتنے کمرشل پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہیں؟ اچھا آج تک الحمدللہ 150 پلس کمرشلس ابھی تک ہم نے ڈن کی. ہم نے پشاور سے لے کے کراچی تک جو ہے نا وہ ہم نے کیے لاہور. ٹھیک ہے تو الحمدللہ کافی اچھے اور میگا پروجیکٹس ہم نے کیے ماشاء اللہ. اچھا ماڈرن آرکیٹیکچر سے لائف اسٹائل کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ماڈرن ایک ہوتا ہے پوسٹ ماڈرن. ٹھیک ہے جو ہے نا بہت اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل اگر آرکیٹیکچر جو ہے نا کیونکہ آرکیٹیکٹ کا بیسک ہے ایز اے لیڈنگ ہر ایک پروجیکٹ میں ایز اے لیڈنگ جو ہے نا وہ رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے بلڈرس کی ایک اہم رول ہے ہماری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے اسلام آباد میں ہمارے اچھے خاصے پروجیکٹ ابھی ہمارا بلو آرک ایک ہالٹن پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ. بلو آرک ہالٹن کے نام سے یہ ہے پیریا فیسبوکس پیراڈائز کمرشل میں بن رہا ہے. السلام علیکم ناظرین. پروگرام مہمان میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں, خوش آمدید کہتی ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں پروگرام کے ذریعے آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے ملواتی ہوں اور ڈفرینٹ ان پرسنالٹیز سے ملواتی ہوں جن سے آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں. آج جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے اور بڑی مزے کی پرسنالٹی ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی چلوں کہ اکثر آپ لوگ جاتے ہیں باہر کہیں پہ بھی آپ کو چکر لگ جاتا ہے اور کوئی بھی خوبصورت سے ایک بلڈنگ دیکھ لیتے ہیں یا ایک خوبصورت سا گھر دیکھتے ہیں, پھر آپ کے مائنڈ میں فوراً سے کیا سوال آتا ہے؟ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ یار یہ کس نے ڈیزائن کیا ہوگا, کتنا فٹ اس کا آرٹ ہے, کتنی فٹ اس نے اپنی کلا دکھائی ہے. تو آج جو میری سب پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ سے بڑے اچھے, عدنان ان کا نام عدنان خان ان کا نام ہے اور ماشاءاللہ سے ہیڈ آف بلو آرک کمرشل ونگ کے ہیں, ہیڈ ہیں جو کہ, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے NCA سے بیچلر اور ماسٹر کیا ہے اسی آرکیٹیکٹ میں, اور ان کا ایکسپیرینس ہے 6 سال کا. وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا کچھ سوالات تو آپ سے کروں گی آج, لیکن اس سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کہاں سے شوق پڑا آرکیٹیکٹ بننے کا, اور مطلب کتنی اسٹرگل کرنی پڑی, کیا 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 تھوڑا سا وہ بتائیں. اور سب سے پہلی بات ہے کہ NCA سے آپ نے پڑھا, اور NCA کا تو ایک نام ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے. وہاں سے تو جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ تو پوری دنیا میں ہیں, تو تھوڑا سا یہ شروعات وہ جس طرح تھا کہ آلریڈی جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی مطلب آرکیٹیکٹس وہ بلانگ کرتے ہیں. تو ایک جرمس تھا جو پہلے سے ایک وہ, تو وہ اسٹارٹ سے یہی ایک خواہش تھی کہ میں مطلب آرکیٹیکٹ بنوں. تو بیسکلی میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, جو بیچلر ہے وہ میں نے پشاور سکھاؤ یونیورسٹی سے کی ہے, اور جو ماسٹر ہے وہ میں نے NCA لاہور سے ملی. اچھا ماسٹر آپ نے NCA لاہور سے کیا؟ جی. تو یہ بس ایک شروعات تھی, اور الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ 5 ایئرس یہ بہت ٹف ٹائم مطلب وہ دیتے ہیں, بہت زیادہ بہت مشکل اسٹیجز اس میں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سارا جتنا بھی ہے نا ایک پریکٹیکلٹی آپ نے جو ہے نا جسٹیفائی کرنا ہے, ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی تھیسس کو, اپنی ایک پوائنٹ آف ویو کو. ٹھیک ہے تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کو جو ہے نا وہ کنونس کریں کسی ایک پروڈکٹ پہ, کسی ایک اسپیس کے حوالے سے, کسی ڈیزائن کے حوالے سے. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ. صحیح. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنے کمرشل پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہیں؟ اچھا آج تک الحمدللہ 150 پلس کمرشلس ابھی تک ہم نے ڈن کیے, اور ڈفرینٹ سیکٹرز ڈفرینٹ ایریاز میں, مطلب آل پاکستان میں. اس میں ہم نے پشاور سے لے کے کراچی تک جو ہے وہ ہم نے کیا لاہور. ٹھیک ہے تو الحمدللہ کافی اچھے اور میگا پروجیکٹس ہم نے کیے ماشاءاللہ. زبردست. اور کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا یہ پروجیکٹ کرنے کے بعد؟ نئی سے نئی چیز سیکھنے کو ملی؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے ہر ایک چیز جب آپ کو ایک ایز اے چیلنجنگ ملتی ہے نا, تو ان سے آپ ایک کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ چیز جو ہے نا ڈیفینیٹلی آپ نئی چیز جو ہے نا آپ سیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ PM کا ویژن ورٹیکل گروتھ میں ماڈرن آرکیٹیکچر کا کتنا رول ہے؟ اچھا یہ بہت اچھی اسٹیپ ہے, میں خود پرسنلی اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ PM صاحب کا, کیونکہ اس سے پہلے یہ چیز بالکل نہیں تھی, اور یہ ابھی نیو گورنمنٹ کی بدولت جو ہے نا ایک نیو بائی لاز جو ہے نا وہ ابھی امپلیمنٹ ہو گئے. اب سب سے جو پلس پوائنٹ ہے اس کا نا, ہمارا ایگریکلچر جو لینڈ ہے نا وہ ہمارا سیف ہو گیا اس سے, کیونکہ جتنا ہم ورٹیکل گروتھ پہ اس کو لے کے جائیں گے نا بلڈنگس کمیونٹی کو, تو ہماری جو جتنی بھی لینڈ ہے نا ایگریکلچر لینڈ وہ سیف ہوتے جائیں گے. اب جتنا بھی ہے نا ہمارا وہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, مطلب ہماری ایگریکلچر جو لینڈ ہے وہ آکوپائڈ ہو رہا ہے, وہ ختم ہو رہی ہے.
بالکل ایسے تو یہ اسٹیپ جو ہے نا بہت ضروری ہے اور یہ بہت ٹائم پہ ان لوگوں نے لیا اور بہت مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زبردست بات ہے یہ تاکہ وہ امپلیمنٹ کرے سے ساری سوسائٹیز میں پراپر طریقے سے. زبردست, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اچھا, ماڈرن آرکیٹیکچر سے لائف اسٹائل کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے جس طرح ماڈرن آرکیٹیکچر کا ورڈ آتا ہے نا, ایک ہوتا ہے ماڈرن, ایک ہوتا ہے پوسٹ ماڈرن, ٹھیک ہے. اب ہمارے جتنے بھی ڈیلی بیس کی جو مطلب جس طرح ہم اپنے ریزیڈینشیل گھر لے لیں, ٹھیک ہے, یا کمرشل لے لیں, اس میں جتنے بھی اسپیسیز ہیں, اچھا, تو وہ اسپیسیز آپ ایسے طریقے سے ڈیزائن کریں جس میں آپ کا ایک ہیومن بینگ, کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا اینڈ یوزر وہ ادھر جو رہے گا تاکہ وہ کمفرٹیبل یوز کرے, فیل کرے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنی اس فنکشنل کے حساب سے جو ہے اپنی لائف اسٹائل جو ہے اس پراپر طریقے سے ہم انہیں وہ پروڈکٹ, وہ اسپیس, وہ اسٹینڈرڈ دیں جو آج کل کے نیڈ ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ بھی بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی. اچھا, آرکیٹیکٹ کیا اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں فار لائف اسٹائل؟ اچھا, آرکیٹیکچر جو ہے نا بہت اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل اگر آرکیٹیکچر جو ہے نا, کیونکہ آرکیٹیکٹ کا بیسک ہے ایز اے لیڈنگ, ہر ایک پروجیکٹ میں ایز اے لیڈنگ جو ہے نا وہ رول پلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہر اپرچونیٹی جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں اس میں, اگر فار ایگزامپل کوئی اگر میں بلڈنگ وغیرہ ڈیزائن کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک آرکیٹیکٹ انوالو نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے آپ مطلب اس میں بلڈرز کے علاوہ جو اس میں کام کرنے والے ایم ای پی اسٹرکچر, تو اس میں ہر ایک کمیونٹی جو سیکٹرز ہیں نا وہ سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آرکیٹیکٹ کا سوسائٹی میں کیا امپیکٹ ہے؟ آرکیٹیکچر سوسائٹی میں بہت اچھا, بہت زبردست امپیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہماری پلاننگ ہوتی ہے کسی سوسائٹی کی, ٹھیک ہے, اب ہم کسی اچھے مطلب کوئی اس میں پراپر پروفیشنل آرکیٹیکٹ انوالو ہو تو ڈیفینیٹلی وہ سوسائٹی اس کو جو ہے نا ایک نیو لک, ایک نیو شیپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ایک اسٹینڈرڈ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب پاکستان میں بہت سارے سوسائٹیز ہیں جو کہ میں مطلب نام نہیں لینا وہ چاہتا ہوں, جس سے ایز اگر کمپیئر کریں باقی اسٹینڈرڈ سوسائٹی سے تو وہ ڈفرینٹ ہے. اگر وہ ڈفرینٹ ہے تو وہ کسی ریزن سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی اسپیسیز کی وجہ سے اس کی جو اربن پلاننگ ہے, جو اس کی ان ہاؤس جو پلاننگ ہے, وہ کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ سیناریو میں جو ان لوگوں نے ڈیزائن کیا. تو یہ ساری اسپیکٹ جو ہے نا یہ ہم مطلب اسپیسیز وائز جو ہے نا اس کو ڈفرینشیٹ کروا سکتے ہیں. زبردست. اچھا, یہ بتائیں کہ اچھا ایک اور چیز ہے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو نیو بلڈرز ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, بلڈرز نو ڈاؤٹ بلڈرز کی ایک اہم رول ہے ہمارے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, اور میں خود پرسنلی جو نیو بلڈر خاص کر ان لوگوں کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایک ایسے کوالٹی پروڈکٹس لے کے آئے, ایک کوالٹی ایسے مطلب پروجیکٹس لے کے آئے جس سے جو ہے نا ہماری کمیونٹی کو, ہمارے پاکستان, ہماری سوسائٹی کو میکسیمم فائدہ ہو, لیکن ایک اسٹینڈرڈ پروڈکٹ لے آئے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اس طرح بہت سارے ہوتے ہیں کہ نان پروفیشنل سے وہ چیزیں بن چکی ہوتی ہیں نا, تو وہ پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے نا ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو ان لوگوں کو خاص کر رولز, ریگولیشن اور ایک مطلب اتھارٹی کو, ایک ہر ایک کمیونٹی پروفیشنل جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کم از کم چلنا چاہیے ہر ایک سیکٹر میں, ہر ایک میتھڈ میں, پراپر ہر چیز جو ہے نا پراپر اسٹینڈرڈ وائز. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیزائن کی ہوئی بلڈنگس پاکستان میں کہاں کہاں بن رہی ہیں؟ الحمدللہ پشاور میں بھی بن رہا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اور اسلام آباد میں ہمارے اچھے خاصے پروجیکٹ, ابھی ہمارا بلو آرک ایک ہالٹن پروجیکٹ ہے, ماشاء اللہ, بلو آرک ہالٹن کے نام سے یہ ہے, بحریہ فیسموز پیراڈائز کمرشل میں بن رہا ہے. اس کے علاوہ ہیش مال ہے, ایم جی سی مال ہے جو کہ آلریڈی ہمارا جو ہے نا بحریہ میں بن رہا ہے. ایک کراچی کا جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی کر رہے ہیں, وہ آلموسٹ 12 لاکھ اسکوائر فیٹ ایریا, یہ مین سپر ہائی وے پہ ہمارا وہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس جیسے لاہور میں ہم پروجیکٹ کریں ٹاور 21 کے نام سے, یہ گلبرگ میں, تو الحمدللہ کافی اچھا رسپانس اور کافی مطلب سارے پاکستان میں جو ہے ڈفرینٹ ایریا پہ جو ہے نا وہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر کی کیا پلاننگ ہے, کیا مزید آپ نے نئے پروجیکٹس لے کر آنے اور کیا کرنا مزید؟ جی, فیوچر کا الحمدللہ کافی اچھی ہماری ایک اسٹریٹجی ہے. ابھی انیشیلی ہم نے اپنا جو جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا, ہالٹن پروجیکٹ جو ہمارا کمرشل بلو آرک کا پرسنلی ہے, تو الحمدللہ ابھی ہمارا اس کے بعد بھی ایک اور پروجیکٹ ہے انشاءاللہ جو کہ سون ہم لانچ کریں گے اس ایریا میں. ایک ڈفرینٹ سیناریو, کیونکہ وہ جو بلو آرک کا جو ہالٹن کا جو ایلیویشن بھی ہے نا اس کا بھی ہم نے ایک ایسا
ایک ٹپیکل ٹرینڈ سے ہٹ کے وہ چیز ہم نے بنائی ہے. اس میں کیا ایسا خاص ہے تھوڑا سا یہ بتائیں گے تاکہ آڈینس کو بھی پتہ چلے کہ مطلب ٹپیکل چیز سے ہٹ کے آپ نے کیا خاص اس میں ڈالا؟ اچھا ٹپیکل چیز سے ہٹ کے جو ہے نا سب سے پہلے اس میں ہم نے اسپیسز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی. اس کی جو مین جو گرینڈ لک ہے انٹرنس وہ ہم نے ڈبل ہائٹ دیا ہوا ہے. مطلب یہ ہے ہمارا 1 کنال کا پروجیکٹ لیکن ہم نے فیزیبلٹی یا اس پہ وہ نہیں فوکس کی. ہم نے جو اینڈ یوزر ہوگا نا ٹھیک ہے تاکہ وہ پراپر جو ہے نا اس میں فیسیلیٹیٹ ہو اور ایک ایسی ڈبل ہائٹ لک دی جو کہ مین انٹرسٹ پہ ہم نے صحیح پراپر گرینڈ لک اس کو دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے اور اس کی جو پلاننگ ہے اس کی پلاننگ میں بھی ہم نے ایک عام جو ایک ہاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو بیسک نیڈ جو اسپیسیز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں ہم نے ڈیولپ کیے. فار ایگزامپل جس میں لاؤنج ہے لانڈری اسپیسیز تک ہے, بیڈ رومز اچھے سائزز کے ہم نے دیے ہیں, ڈائننگ اسپیسیز ہم نے الگ دیے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ پروجیکٹ مطلب اس طرح کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ابھی ہو رہے ہیں نا تو یہ اس پروجیکٹ سے کافی ڈفرینٹ ہے, کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو الحمدللہ اس کی جو ایلیویشن وغیرہ آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم نے جو ہے نا ایک جو ٹیرسز کی جو ایک ٹرینڈ ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ اس کو اسپیکٹ سے وہ جو ہے نا ڈیزائن کیا. مطلب کیا کوئی سامنے کچھ ویو وغیرہ دکھا رہے ہیں یا کیا اس میں کیا ڈفرینٹ؟ نہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا اینگلز میں جو ہے نا بیلکنیز دی ہیں. زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ فرنٹ پہ ہی بیلکنیز ہوتی ہے ٹپیکل ٹرینڈ پہ ہم 3 فٹ کا شیڈ دے کے ٹیرس دے کے کوئی ہم اس کو بیلکنیز ایزیوم کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس کی بیلکنی جو اسٹائل ہے نا اور جو فرنٹ ایلیویشن ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہم نے دی ہوئی. اس کو تھوڑا سا ہم نے اینگل وائز میں شو کیا ہوئے کٹس دے کے. ٹھیک ہے تو یہ وہاں کا پوسٹ ماڈرن ایسی ایلیویشن ہے بیریم پہلی دفعہ جو کہ ہم نے ایک نیو ٹرینڈ پہ ڈیولپ کیا اور ایک نیو اسپیسز جو اس میں اس کے اندر جو ہم نے ڈیولپ کی جو سب سے پہلے جو ہے نا گرینڈ لک جو اس کی ڈبل ہائٹ لک ہے ریسپشن. زبردست. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نیو کمرز آرکیٹیکٹ آ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنے کام کو بہترین کر سکیں؟ ماشاء اللہ آپ کا کام تو بہت زبردست ہے لیکن ان کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ بتائیں, اپنی قیمتی رائے میں سے ان کو بھی مستفید کریں. نہیں ضرور انشاءاللہ. اچھا جو جتنے بھی جو فریش گریجویٹ ہیں جو نیو کمرس ہیں میں ان لوگوں کو مطلب میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کوئی بھی کام اگر جو بھی ڈیزائننگ اسپیس جو بھی وہ کرے تو کم از کم دل سے کرے اور سارے اسپیکٹ کو اسٹڈی کر کے کوئی بھی پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا اس کا سائٹ پلان جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کو اگر آپ پوری پروجیکٹ کو سیناریو کو سمجھ لینا تو اس کے اکارڈنگ اس کو جو ہے نا بہترین اسپیس دے. ٹھیک ہے اور اس کی آپ یہ بھی سوچ لیں کہ اس کا امپیکٹ ہمارے ایک سوسائٹی پہ یا اس کلائنٹ کو یا اس سوسائٹی کو کیا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ مطلب فریش جو جتنے بھی گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں میں اس کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں. ٹھیک ہے دل سے کام کریں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی انشاءاللہ ملے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بڑی زبردست سی باتیں آپ نے ہمیں بتائی. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ عدنان خان جو کہ بلیو آرٹ کمرشل ونگ کے ہیڈ ہیں اور ماشاء اللہ سے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت باتیں انہیں ہمیں بتائی اور اسپیشلی پی ایم صاحب کا جو ایک نیا ایک ویژن جو ماڈرن مطلب ڈفرینٹ طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنی بلڈنگس کو بنا سکتے ہیں, کس طرح سے جگہ کم آکوپائی ہو سکے, زیادہ جگہ نہ لی جائے. تو اس طرح سے انہوں نے بڑا اچھا ایک آئیڈیا دیا اور اس کے اوپر یہ کام کریں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے بتائی ہیں جن سے مجھے لگتا ہے کہ آج کے جو نئے آرکیٹیکٹ ہوں گے ان کے لیے بھی کافی مفید ہوں گی وہ باتیں اور ان کو بہت اچھی لگی ہوں گی. اور نیکسٹ شو کے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت تاکہ ایک نیا ٹیلنٹ اور ایک نئی پرسنالٹی آپ کے لیے لے کر آ سکوں جس سے آپ مستفید ہو سکے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.